أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ویری نائس ویری نائس، ماشاء اللہ۔ آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، بہت پرسائز کرنے کی میں کوشش کروں گی۔ آف کورس کوئی بھی پوائنٹ کانسیپٹ کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، سو آپ نے اتنا ایکٹیو رہنا ہے کہ میں جو بات بتا رہی ہوں بس اس کو سنتے جائیں۔ اس کی ڈیٹیل کے لیے میں حاضر ہوں، بعد میں ہم پرسنلی بھی بات کر سکتے ہیں وائس نوٹ پہ، میسج پہ، بٹ فی الحال جو بتایا جائے آپ اتنا ہی سمجھیں اور آگے چلتے جائیں تاکہ ہر چیز آپ کی نظر سے گزر جائے۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں جو پلان ہم لوگوں نے کیا تھا، اور بہت ہی زبردست سا جو ہے وہ ہمارا سیشن رہا، سیشنز رہے، اور ہم نے کافی کچھ سیکھا۔ کچھ لوگ آپ میں سے ریگولر رہ سکے، کچھ کالج ایکٹیویٹیز کی وجہ سے نہیں رہ سکے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کی کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں اسی لیے یہاں ہوں تاکہ ہم اپنی ساری چیزوں کو ریوائز کر سکیں۔ ہم پچھلی چیزوں کو بیسکس دیکھیں گے آج، اور اس سے اگلے سیشن میں کل ہم اس سے اگلا ایک لیسن جو ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، اور بیچ کے وہ کانسیپٹ جو آپ کو اس کلاس کے باوجود سمجھنا آئے ان کے لیے آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کریں گے۔ تو آئیے جی فارملی ہم اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے جی الفلاح منزل، جہاں سے اس وقت میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اس وقت میں الفلاح منزل فلور 1 کے کانفرنس ہال سے آپ کے سامنے ہوں۔ یہاں اگر آپ کیمرہ موو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پیچھے کی لائٹس میں نے آن نہیں کی ہیں، ورنہ یہ ہال بہت بڑا ہے، بیک سائڈ پہ بھی اسکرین موجود ہے۔ اور آج مارننگ میں ہی یہاں ایک رمضان میں جو کورس یہاں ہوا تھا اس کی ریزلٹ سیریمنی تھی، بہت سے بردرز اور سسٹرز جنہوں نے کورس کیا تھا وہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ پیچھے کی لائٹس آن ہو تو یہ بہت بڑا ہال آپ کو نظر آئے گا، اور اس طرح کے بہت سے ہالز الفلاح میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہماری بہت خوبصورت سی کیوٹ سی لائبریری بھی ہے، کیفیٹیریاز لیڈیز کے الگ، جینٹس کے الگ، لیڈیز مسلح، آفیسز، ڈفرینٹ پلیسز، ڈفرینٹ ہالز موجود ہیں جہاں پہ قرآن کا کام ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں کو میں یہاں پر دعوت بھی دوں گی کہ آپ انشاءاللہ جب چاہیں، اب آپ بھی الفلاح فیملی کا حصہ ہیں تو آپ یہاں آ سکتے ہیں میرے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے، تاکہ ہم گپ شپ لگائیں اور ہم چائے بھی پئیں اور ہم انڈرسٹینڈ قرآن کے حوالے سے بھی میٹ اپ کریں۔ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آپ کے سامنے ہے، ویژن بالکل کلیئر ہمیں ہونا چاہیے، جس کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم سب لائک مائنڈیڈ فیملیز، ہمیں کرنا کیا ہے؟ اوکے، میں ذرا کیمرے کو کہوں کہ وہ میری بات مانیں۔ اوکے، سو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم سب لائک مائنڈیڈ فیملیز قرآن کو ڈائریکٹ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے 24/7 اپنی زندگی کو ویسے خوبصورت بنائیں جیسے اللہ نے گائیڈ کیا ہے، کیونکہ دس از دا اونلی وے جس سے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو خیر ہم آگے چلتے ہیں، کانسیپٹس کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے جی وہ خوبصورت بک سیٹ جو بہت سے اسٹوڈنٹس نے آپ لوگوں کی کالجز سے منگوایا بھی ہے، اور بہت سے اسٹوڈنٹس اس کو پی ڈی ایف کے تھرو پڑھتے ہیں۔ میں نے گروپ میں آپ کو انشاءاللہ میں پی ڈی ایف ضرور شیئر کر دوں گی آپ کی ایز کے لیے کہ آپ کو زیادہ نہ لگے۔ میں نے بکس ابھی تک بھیجی نہیں ہیں، آپ کو صرف سلائیڈز بھیجی ہیں، لیسنس کے پارٹس میں ڈیوائڈ ہوئی ہوتی ہیں نا، انشاءاللہ آپ کہیں گے تو میں یہ بھی سینڈ کروں گی۔ یہ کمپلیٹ بک سیٹ ہے جن کے لیسنز ہم آپ کو پریسائز کر کے ٹیچ کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ 3 بک سیٹس ہیں جن کے ذریعے جب ہم ایک یہ کورس مکمل کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں 50% قرآن کے الفاظ سمجھ آ جاتے ہیں۔ یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کے کل الفاظ ہیں یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں 78,000۔ اس کورس میں صرف QC1 میں جو انشاءاللہ اگلی 2-3 کلاسز ہم اور رکھیں گے، 2-3-4 آن لائن 1-1 گھنٹے کی کلاس، اور اس کے ساتھ آپ 232 ایسے لفظ سیکھیں گے فیلنگ کے ساتھ، ان سے اٹیچ ہوتے ہوئے، کہ وہ لفظ قرآن میں 41,111 ٹائمز آئے ہیں۔ اور اگر ہم ٹوٹل قرآن کے الفاظ یعنی 78,000 میں سے ان الفاظ کو مائنس کریں جو ہم نے صرف اس کورس میں سیکھے ہیں تو باقی 36,000 سم رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ویسے تو اگر آپ الفلاح سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 7 لیولز مکمل کرنے ہوں گے، 7 کورسز، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ صرف پہلے ہی کورس میں ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ میکسیمم
50% سے بھی زائد الفاظ ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور بعد میں کم رہ جاتے ہیں. تو آپ اگر اتنا بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اپنے چند گھنٹے دینے ہیں, وہ بھی آن لائن, گھر میں آرام سے اپنے بیڈ روم میں, ڈرائنگ روم میں, اسٹڈی روم میں, وہاں سے آپ کلاس لے سکتے ہیں اور اس کی کوئی کاسٹ بھی نہیں ہے. تو اسمائل کیجئے اور ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے جی ڈفرینٹ کلرز کے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس, میرٹ, کمپلیشن اینڈ پارٹیسپیشن. آپ جو ایزی آن لائن ہوم ورک کر رہے ہیں, ایم سی کیوز, ویری ایزی, وہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, آپ اس کو بک سے, اوپن بک ہیں, آپ بک سے ان کے جواب ڈھونڈ کے, سلائڈ سے ڈھونڈ کے, مجھ سے پوچھ کے, ایک دوسرے سے پوچھ کے ان کو سالو کریں. وہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اور ان کی وجہ سے آپ جو سکورز حاصل کریں گے تو آپ کو ان میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا. سرٹیفکیٹ سیریمنی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے ہم کالج میں کریں گے کہ آپ لوگ کب آ سکتے ہیں, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے. آپ کی کنوینئنس ہمیں سب سے پہلے ہمارے لیے اہم ہے, ٹھیک ہے. تو ان سرٹیفکیٹس کے لیے ہوتا کیا ہے, ویسے جو یہ کورس کا طریقہ کار ہے جی, اس میں جو آن لائن ہوم ورک آپ کر رہے ہیں نا, اس کے 15% نمبرز ہم ریزلٹ میں ایڈ کرتے ہیں. اور ایک ورک بک ہوتی ہے جو بک, ٹیکسٹ بک کے ساتھ ملتی ہے, اس کے بھی 15% ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ رمضان میں ہم نے ورک بک کو آپشنل رکھا تھا, اس لیے آپ کی آسانی کے لیے ہم ورک بک آپ کو بالکل نہیں کہہ رہے کہ آپ ضرور کریں. ہم اس کے 15% نمبر بھی آپ کے ہوم ورک میں ایڈ کر رہے ہیں. تو اگر آپ وہ آن لائن, تھوڑے سے ہوم ورکس ہیں, 4 ہوم ورکس آپ کو ابھی تک بھیجے ہوئے ہیں, اور آئی ہوپ کہ 3 to 4 ہی نیکسٹ ہوں گے. اگر آپ وہ کرتے ہیں تو 30% نمبرز آپ کو مل جائیں گے, اور آپ اسمارٹ طریقے سے پورے 30% یعنی 100% اسکورز ہوم ورک میں لے سکتے ہیں. وہ اتنے آسان ہیں. اس کے بعد آپ کے 2 مڈ اور فائنل ٹرمز ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ آج مڈ ٹرم کی ریویژن کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کو ایک کوئز بھیجیں گے. آن لائن کوئز بالکل ہوم ورک جیسا ہوگا, لیکن اس میں کوشچن ہوم ورک سے تھوڑے زیادہ ہوں گے. بالکل ہوم ورک جیسا ہوگا, آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے, 30% نمبرز اس کے ہوں گے. پھر جب آپ کے سارے سیشنز ہو جائیں گے اگلے ہفتے تک, تو آپ کا فائنل کوئز ہوگا جس کے 40% سکورز ہوں گے. تو ٹوٹل سکورز آپ کے حاصل ہونے کے بعد یہ 4 ٹائپس کے سرٹیفکیٹس آپ کو انشاءاللہ دیے جائیں گے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب حاصل کریں, ہماری موٹیویشن کے لیے ضروری ہے. آپ سرٹیفکیٹ سیریمنی میں شرکت بھی کریں, اور یہ سرٹیفکیٹ لینا بہت آسان ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کو مبارک ہو کہ دنیا میں اس وقت سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو دنیا میں مختلف کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ ان میں سے وہ چوز کیے ہوئے چند لوگ ہیں جو اس وقت کلاس کو سن رہے ہیں. آپ کو پتا نا, جب کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں, سلیکشن ہوتی ہے, تو چند لوگ سلیکٹڈ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کتنے ان کی گڈ لک ہے, فارچونیٹ بات ہے ان کی لائف کے لیے کہ اتنے لوگوں میں سے یہ سلیکٹ ہوئے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو وہی سمجھیں, اللہ نے اتنے لوگوں میں سے آپ کو چوز کیا, آپ کو شیطان روک نہیں سکا. ورنہ کتنے لوگوں کو ہم نے کال کیا آپ کے کالجز میں سے, سب لوگ نہیں آ سکے, مجبوری بھی ہو سکتی ہے کسی کی, لیکن بہت سارے لوگ ایزی لے لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اتنا ضروری نہیں ہے, اور لائف کے بہت کام ہیں. حالانکہ یہ لائف بھی اللہ نے دی ہے, یہ وقت بھی اللہ نے دیا ہے, اسی بے وقوفی میں ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آپ کو بہت مبارک کہ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو سمجھیں, ٹھیک ہے. اوکے, تو اس کورس کے مقاصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے اگر آپ نے ٹائم دیا ہے, ڈیڈیکیٹڈ ٹائم, چند گھنٹے, اور آگے اگر آپ آن لائن کلاسز میں ٹائم دیں, تو آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن سمجھنا کتنا آسان ہے. اتنے عرصے سے ہم کیوں قرآن نہیں سمجھ رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے بہت مشکل ہے, حالانکہ بہت آسان ہے. اگر آپ یہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیں تو ہم آپ کو ثابت کریں گے اس کورس میں, ٹھیک ہے. نماز ہمیں انڈرسٹینڈ ہونے لگتی ہے جو دن میں ہم 5 بار ادا کرتے ہیں, اور نماز ہمارے لیے افیکٹو ہوتی ہے, قرآن کے ساتھ تعلق بنتا ہے, نیک اعمال ہم کرنے لگتے ہیں کیونکہ ہم قرآن سے سمجھتے ہیں ان کو, اور عربی بول چال بھی کہیں نہ کہیں خود بخود آ جاتی ہے, اس کے لیے کوئی ہم ایفرٹ نہیں کر رہے. جب یہ کورس آپ ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے کرتے ہیں تو کئی بول چال کے جملے اور وہ چیزیں بھی ہمیں آنے لگتی ہیں. تو یہ 6 مقاصد ہیں اسپیشلی, ان کو ذہن میں رکھ کے ان کو اچیو کر رہے ہیں ہم اس کورس کے ذریعے, ٹھیک ہے. اوکے, تو یہاں تک آپ کو سب چیزیں کلیئر ہوئی ہیں جو میں نے بتائی ہیں؟ جی الحمدللہ کلیئر ہے. دیٹس رائٹ, ماشاء اللہ. اگر کہیں کوئی پرابلم ہو ویڈیو کا, آڈیو کا, کہیں بھی, تو آپ لوگ مجھے وہاں بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تھینک یو ایوری ون. اوکے, تو یہ ہے جی جو اب تک ہم نے 11 لیسنس کو پریسائز کر کے میں نے آپ کو پڑھایا ہے. ویسے ہوتا یہ ہے کہ ہر لیسن کو ہم 1 گھنٹہ دیتے ہیں, لیکن آپ بی ایس کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کے لیے گراسپ کرنا بہت آسان ہے, چیزوں کو ڈائجسٹ کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے ٹائم دیا ہو. اگر آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا ہوگا تو پھر تو آپ نہیں کر پائیں گے.
سو اس لیے یہ 11 لیسنز ہم اب تک کر چکے ہیں، ان کو آج ہم ایک نظر دیکھیں گے. ویسے تو ہر لیسن کے 2 حصے ہیں، قرآن اور گرامر. تو قرآن میں سے یہ سب چیزیں جو آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اب تک ہم نے پڑھی ہیں، جس میں ہماری مکمل نماز آ جاتی ہے، یعنی ہماری عبادات کا سب سے اہم حصہ، جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم دن میں 5 بار اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. اور کیسی ملاقات ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. اگر ہم نے کسی بک سے ترجمہ پڑھا بھی تھا تو بھی ہمارا کوئی کنیکشن نہیں بنتا. لیکن اگر ہم نے اس کورس کے ذریعے سے ان چیزوں کو سمجھا ہے تو ہم فیل کرتے ہیں نماز کو. یہ سب سے اچھی بات ہے. اور آپ ان لیسنس کو باقاعدہ ریوائز کرنے کے لیے مجھ سے ریکارڈنگز بھی لے سکتے ہیں. ہم الگ کلاسز بھی کر سکتے ہیں. سمر ویکیشنز میں ہماری کلاسز دوبارہ سے QC1 کی ہوں گی. گریجولی ایک لیسن آرام سے آپ اس میں بھی جوائن کر سکتے ہیں. سو ہم نے تعوذ، سورۃ الفاتحہ، اذان، فجر کی اذان، اقامت، وضو کے بعد کی دعا، رکوع اور سجود کے اذکار، تشہد، درود، دعائیں اور ثنا کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے. جسٹیفائی کرنا ہونا اگر اس ریویژن کو، تو میرا خیال ہے 1.5 سے 2 گھنٹے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں کو ایک دفعہ پھر پڑھتے جائیں. اگر آپ لوگوں کی خواہش ہوگی تو ہم وہ کر بھی لیں گے. لیکن آج ہمارا کام ہے ٹیکنیکل چیزیں آپ کو بتا دینا تاکہ آپ اگلے لیسنز لے سکیں، اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے پچھلی کلاسز نہیں لی. تو یہ جو قرآنک کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیں گے. ہم اس کو صرف گو تھرو کریں گے، ایک نظر ریویو کرتے ہوئے آگے جائیں گے. ٹھیک ہے. زیادہ ٹائم ہم دیں گے گرامر کے حصے کو، یہ تاکہ آپ یہ جو گرامر ہے بیسیکلی یہی ہمیں ہیلپ کر رہی ہے قرآن کو عرب لوگوں کی طرح انڈرسٹینڈ کرنے میں. دس از دا اونلی وے. ترجمے کا قرآن تو سب کے گھر ہے، لیکن ہمارے پاس صرف یہ واحد رستہ ہے اللہ سے کنیکٹ کرنے کا کہ ہم عربوں کی طرح قرآن کی عربی کو سمجھیں. تب ہی ہم ڈائریکٹ کنیکٹ کر پائیں گے اللہ کی بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی بات کس انداز میں کہی ہے. وہ فیلنگ اور وہ کنیکشن اور وہ جو ہم اس میں سے نکالیں گے اثر، وہ تب قائم ہوگا جب ہم عربی کو عربوں کی طرح سمجھیں گے. تو گرامر از امپورٹنٹ تھنگ. گرامر کے سارے کانسیپٹس کو آج ہم ایکچولی ٹائم دینے والے ہیں تاکہ یہ سارے بہت ننے منے آسان کانسیپٹس ہیں. BS کے آپ لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے. جو اتنی بڑی اسائنمنٹس آئی نو دیٹ جو ہم کالجز یونیورسٹیز میں کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. صرف آپ کو اگلے چند منٹس دینے ہیں اس کے لیے. سو اسمائل کیجئے، جیسے یہاں اسمائلیز موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر آگے چلتے ہیں. کورس کے مقاصد ابھی ہم نے دیکھ لیے تھے. جیسے کہ میں نے کہا کہ قرآنی حصے کو ہم کوئک دیکھیں گے، تو کوشش کرتے ہیں اگلے 10 منٹ میں صرف قرآنی حصے پہ نظر ڈالیں گے اور اس کے بعد زیادہ ٹائم گرامر کو دیں گے. پھر میں آپ لوگوں کو بھی موقع دوں گی کہیں نہ کہیں پڑھنے کا، پریکٹس کرنے کا. تو آپ جب میں کہوں تب آپ نے مائک آن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ابھی جو چیزیں میں بتاؤں گی یقیناً آپ، مجھے ریکویسٹ بھی آئی تھی، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں، لیکن ڈیٹیل کے لیے ہم الگ ٹائم رکھ سکتے ہیں. اٹس اوکے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے نا 1 گھنٹے سے زیادہ. سو ثنا ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کے بعد. تو ہم یہاں پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں. کتنے جملوں میں؟ 5 جملوں میں. سبحانک اللہم ایک جملہ ہے، وبحمدک دوسرا جملہ ہے، وتبارک اسمک تیسرا ہے، وتعالی جدک چوتھا ہے، ولا الہ غیرک 5واں جملہ ہے. ٹھیک ہے. اوکے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کروں گی کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ ویڈیوز اور آڈیوز کو ابھی بند رکھیں تاکہ کسی اور کو آواز مکس اپ ہو جاتی ہے آن لائن میں تو کسی کو کوئی ڈسٹربنس تاکہ نہ ہو. اور ویسے بھی یہ جو ریکارڈ میں کر رہی ہوں یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے، تو اگر آپ کی کوئی ویڈیو یا کوئی چیز ہوگی تو پھر وہ اپلوڈ ہو سکتی ہے. سو آپ اس چیز کا خیال رکھیں. اوکے. تو یہ جو 5 جملے ہیں اس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. ثنا کا مطلب ہی تعریف ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو کون سی تعریف؟ ایسی تعریف جو ایک تو ہوتا ہے زبان سے کہنا کہ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، ایک ہوتا ہے اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کرنا، اپنے دل سے بھی. اور ثنا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلا سینٹنس کیا تھا؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. وبحمدک دوسرا سینٹنس، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. وتبارک اسمک تیسرا، اور برکت والا ہے تیرا نام. وتعالی جدک، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے 5 جملوں میں اللہ کی ثنا بیان کی ہے، تعریف. پہلے کہا وہ پرفیکٹ ہے، سبحان ہے. پھر کہا ساری ہم اگر ایڈمائر کر رہے ہیں پریزز ساری اللہ کے لیے، تھینکس بھی اس کے لیے. پھر کہا وہ ایسا بابرکت ہے کہ اس کا صرف نام ہی لے لیا جائے تو اس میں ہی بہت برکت ہے. پھر ہم نے کہا اس کی شان، اس کی بزرگی سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی نہیں ہے. پھر ہم نے کہا کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے.
ٹھیک ہے، تو یہ کتنی پیاری باتیں ہیں سب، ہے نا. اب ہم کیسے پڑھتے ہیں ثنا، اتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ ہمیں کچھ فیل ہی نہیں ہوتا. ان 5 باتوں کو فیل کر کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، تو کتنی محبت آ جائے گی اس میں، ہے نا. پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ میں 7 کامیاب انسان کی 7 عادتیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیتی ہوں. ٹرانسلیشنز اور ان چیزوں کے لیے سلائیڈز ہیں، کہیں گے تو میں دوبارہ شیئر کر دوں گی، آپ وہاں سے ان کو پڑھیں. ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کون سی عادت سیکھیں گے؟ آپ عادت سیکھیں گے کہ ہمیں ہر وقت سوچنا ہے کہ ہم شیطان کے حملوں میں ہیں. جیسے اس وقت کتنے لوگ نہیں آئے، آپ کے ساتھ کی فرینڈز ہیں وہ نہیں آئے، شیطان کے حملوں کا اثر ان پہ ہم سے اس وقت زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی بھی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ شیطان نے ان کو دے دیا کہ وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو ہر وقت اس احساس کو ذہن میں رکھنا کہ شیطان کے حملوں میں ہیں ہم، اور اللہ سے مدد مانگنا، اے اللہ تو مجھے پناہ دے. آئی سیک ریفیوج، اعوذ باللہ. یہ کامیاب انسان کی پہلی عادت ہونی چاہیے. دوسری کہاں ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. عادت نمبر 2 ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں. الرحمن الرحیم تیسری عادت، کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اللہ کے بارے میں کوئی نیگیٹو ہمارا گمان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تو میرے لیے ایسا کر رہا ہے، اللہ تو مجھے یہ نہیں دے رہا. پازیٹیو رکھیں اپنے ذہن کو. جب وہ اتنا کائنڈ ہے، رحمان شدید رحم، رحیم مسلسل رحم، جب وہ اتنا کر رہا ہے تو پھر نیگیٹو تھنکنگ مت رکھیں اللہ کے بارے میں، پازیٹیو رکھیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں تو ہر وقت بیان کرتے رہیں. رب العالمین، تمام جہانوں کا وہ رب ہے، تو اللہ کی دل سے تعریف تب نکلے گی جب آپ زیادہ سے زیادہ کائنات کا اور ہر چیز کا علم حاصل کریں گے. جتنا کائنات کو ایکسپلور کریں گے اتنے اللہ کے قریب ہوں گے. اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، دوبارہ سے رحم کریں دوسروں پہ جیسے اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، یہ کامیاب انسان کی عادت ہے. پھر مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی ہر کام اس طرح سے کریں کہ آخرت ذہن میں ہو، کہ میں آج یہ قدم بھی اٹھا رہی ہوں نا، اسٹیپ، تو اس کا بھی مجھے جواب دینا ہے اللہ کو. میں کھا رہی ہوں، میں کہیں آؤٹنگ پہ جا رہی ہوں، میں فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہوں، میں کچھ بھی کر رہی ہوں، میں پیسے کما رہی ہوں تو کہاں سے کیسے کما رہی ہوں، میں ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا ہے، اس سے بچت نہیں ہو سکتی. تو اپنے ہر لائف کو انجوائے کریں، لیکن بس ان لمٹس کو ذہن میں رکھیں کہ مجھے ہر بات کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں، میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، مجھے جواب دینا ہوگا. اس کے بعد ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں ایک اور عادت پر ملتی ہے کامیاب انسان بننے کی عادت، کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور سے ڈرنے کی اور عبادت کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم کہتے ہیں ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی مدد صرف اللہ سے مانگیں، اور یقین رکھیں کہ اور کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بنگالی بابا، کوئی دنیا کا شخص کہ وہ کہے میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر رب کی مرضی نہ ہو. اور رب اگر کچھ کرنا چاہے تو دنیا کا کوئی شخص یا پوری دنیا کی مخلوقات مل کر روک نہیں سکتی اگر اللہ ہمیں کچھ دینا چاہے. ٹھیک ہے، تو مدد صرف اللہ سے ہم مانگتے ہیں. پھر اگلی عادت یہاں سے مل رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی طرف ہدایت. پھر صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سے یہ دعا کہ اے اللہ ان لوگوں کے رستے پہ پلیز مجھے چلائیں جن پر آپ انعام کرتے ہیں. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر مجھے نہ چلائیں جن پر آپ غصہ ہوتے ہیں، یا جو گمراہ لوگ ہیں ان کو رستے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کامیاب کیسے ہونا ہے. تو یہ ساری 12 ہیبٹس آپ کو سلائیڈز میں آپ کے پاس موجود ہیں، 1 2 3 کر کے لکھی ہوئی ہیں، آپ وہ لے سکتے ہیں اور ان کو فیل کریں. یہ 7 باتیں اس سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور 12 ہیبٹس، اور ان کو اپنی لائف میں لانا چاہیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اذان کو پڑھا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر محمد اللہ کے رسول ہیں. کامیابی کی طرف آ جاؤ، آنا چاہتے ہو تو نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور کوئی راستہ نہیں ہے. کامیاب وہی کرے گا جو تمہارا رب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے سمجھا تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ. تو یہ تھی ہماری اذان. پھر ہم نے الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. پھر ہم نے اقامت دیکھی تھی، قد قامت الصلاۃ، جو مسجد میں نماز شروع ہونے سے پہلے کہی جاتی ہے، البتہ کھڑی ہو گئی نماز. پھر ہم نے کیا کیا تھا؟ وضو سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں ہم. پھر جب وضو کر کے فری ہو جاتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے جو کنیکشن ہے وہ بتایا جاتا ہے. پھر ہم ساتھ ہی کہتے ہیں
دو چیزوں کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بنا دے خوب توبہ کرنے والوں میں اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں، ہے نا. تو یہ تھا ہمارا، کافی کچھ ہم نے کر لیا. اس کے بعد ہم رکوع میں جا کے یہ کہتے ہیں پاک ہے میرا رب عظمت والا ہے. تو یہ 4 باتیں ذہن میں لاتے ہیں کہ میں جس کے آگے جھکا ہوا ہوں وہ پاک ہے، پرفیکٹ ہے. پاک کا مطلب ہوتا ہے پرفیکشن، پرفیکشن. جس کے آگے میں جھکا ہوں وہ پرفیکٹ ہے، اور وہ رب ہے ساری، رب العالمین، سارے جہانوں کا رب. ربی، میرا رب ہے. تیسری بات، میرا، اپنائیت، محبت ہے اس میں. پھر وہ عظمت والا ہے. تو یہ 4 باتیں ذہن میں لائیں، پھر رکوع سے اٹھیں. ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی اتنی جلدی ہوتی ہے نا. تو اس کے بعد پھر ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، اور اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر طرح کی تعریف ہے. اور پھر ہمارے نبی ایک خوبصورت انداز میں مزید ایڈ کرتے تھے تعریف کو کہ اے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ میں تعریف سے آسمانوں کو بھر دوں، زمین کو بھر دوں، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس سب کو بھر دوں. اور بھر کر جو کچھ اے اللہ تو چاہے اس کے بعد بھی، یعنی اے میرے اللہ میں نے تو ہر چیز گن دی ہے، اس کے بعد بھی جو تو چاہے اس کو بھر دے، میں تیری اتنی تعریف کرنا چاہتا ہوں. تو اگر ہمارے نبی کرتے تھے ہمیں بھی کرنی چاہیے. پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم پھر 4 باتیں ذہن میں لاتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہے، میں جس کے آگے جھکاؤں، وہ رب ہے سب کا اور وہ میرا رب ہے. محبت ہے اس بات میں، میرا، اپنائیت، اپنے ساتھ ہم کنیکشن بتاتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سب شروع کی چیزیں آپ نے ابھی دہرا لی ہیں، رکوع و سجود بھی. پھر تشہد ہم نے پڑھا تھا کہ تمام قولی بدنی مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. نبی کے لیے ہم نے سلامتی کی دعا مانگی. یہ دیکھیں یہاں رحمت کی مانگی، برکت کی مانگی، اپنے لیے سلامتی مانگی، نیک لوگوں کے لیے. تو یہ تشہد میں ہم اتنا کچھ کہتے ہیں، ہم اتنی جلدی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات، پتہ ہمیں کچھ نہیں ہے، دنیا کی باتیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اللہ سے کنیکشن نہیں بن رہا. سو یہ بڑی جو ہے نا وہ فکر کرنے کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ان کو ضرور پڑھیں، سمجھیں. پھر دوبارہ سے گواہی آ جاتی ہے. یہ گواہیاں دیکھو بار بار آ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد عبدہ ورسولہ، ان کا ذکر بار بار آ رہا ہے. یہ بیس ہے نا، یہ بیس اگر ہمارا دل ایکسیپٹ کرے گا تو باقی دنیا کے کام ہے. یہ بیس ہے اسلام کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جناب درود ابراہیمی، جس میں ہم صلی یعنی رحمت مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بارک یعنی برکت مانگتے ہیں اپنے نبی کے لیے اور ان کی آل کے لیے، یعنی ان کی فیملی اور فالوورز. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو اللہ نے دی، کہ آج کرسچنز، جیوز بھی، مسلمان بھی سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح یہ سب ماننے لگے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں انک حمید مجید، اے اللہ تو ہی تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے، تو ہی ڈیزرو کرتا ہے. اصل تعریف تو تیری ہے کہ تو نے ہمیں اتنا پیارا نبی دیا، آج ہم اس پہ درود بھیج رہے ہیں. تو یہ احساس، یہ تھوڑی تھوڑی باتوں کا احساس جب ہماری نماز میں آئے گا تو ہم فیل کریں گے، کیونکہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، خیالی کہانی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. صرف ہماری آنکھوں کو ابھی اجازت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو رہے ہوں گے آپ کے ساتھ کہ آپ نے اپنا ایگزامس ختم ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے زیادہ تر بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے، اور انہوں نے جو ہے پھر بھی اپنا وقت دیا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے کتنے خوش ہوں گے. آپ میں سے ہر ایک کو دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا. آخر میں نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ یہ ہوتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی دنیا کی بھلائیاں مانگتے ہیں، آخرت کی آگ کے عذاب سے بچنے کی، اور اس بات کی کہ اللہ تو ہماری مدد کر کے ہم تجھے یاد کیا کریں، ہم تیرا شکر کیا کریں، ہم تیری اچھی بہترین عبادت کیا کریں جیسی تجھے پسند ہے. یہ دعا بھی اللہ کے نبی نے ہمیں خود سکھائی ہے. تو کتنی باتیں، ابھی تو یہ وقت کی قلت ہے، ان میں سے ہر ایک ٹاپک پہ پورا پورا لیسن ہے. سوچے کتنا مزہ آتا ہے، آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہوں، آپ سن رہے ہوں اور ہر لیسن کو ڈیٹیل میں پڑھا جائے. میں امید کرتی ہوں آپ سمر ہمارا جو کلاس ہوگی آپ اس کو جوائن کریں تاکہ مزید اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں، ہے نا. آخر میں ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھا تھا لیسن 11 میں، اور اس میں 4 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں کہ یہ کہو کہ اللہ ہی ایک ہے، اللہ ایک ہے، کوئی اور دوسرا ویسا نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ہے، یعنی سب کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی، میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کہ اللہ کیسا ہے، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کفوا، کمپیریبل، دیر از نو کمپیریبل.
کوئی ایکوالٹی، کوئی ایکول چیز، ملتی جلتی چیز ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہ اس جیسا ہے، وہ اس جیسا ہے. اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ جنت میں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، ہے نا. سو سورہ اخلاص سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ سوچ لیں کہ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں. صفات میں بھی ایک ہے، اللہ کے جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، عطا نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں. حقوق میں بھی ایک ہے، یعنی اللہ کا ہی حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی بات مانی جائے. اور اختیارات اللہ کا ہی بنایا ہوا قانون، لیگل کیا ہے، انلیگل کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہی فالو ہوگا. کوئی اور کسی کو مجاز نہیں، اجازت نہیں کہ کوئی اس کو تبدیل کر سکے. تو یہ الحمدللہ ہو گیا ہمارا جو ہے نا وہ پورشن قرآن کا. تو میں چاہوں گی ذرا آپ مائک آن کر کے بتائیں کہ کیسا رہا. بہت کوئک کیا، مجھے پتا ہے بہت کوئک. اچھا رہا ہے. ریویژن ہو گئی ہے. بہت اچھا لگا میم. گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. سو گڈ. تھینک یو، تھینک یو. بس میرا آپ سے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کیونکہ آن لائن میں آپ لوگوں کو مس کر سکتی ہوں، دیکھ نہیں سکتی. آپ تو پھر بھی مجھے دیکھ ہی رہے ہیں، تو اس لیے مجھے پھر بات کرنا ضروری ہے. تو اب آپ کی اجازت سے میں گرامر شروع کروں گی، لیکن اس میں آپ کی ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہوگا، ٹھیک ہے. تو جسٹ گیو می اے منٹ، I'm just going to start this. Oops, I'm sorry. ایکچولی یہ نیکسٹ چیزیں ہیں جو ہم اگلے لیسنز میں پڑھیں گے. آپ دیکھ رہے ہوں گے سورۃ الفلق لکھا ہوا آ رہا ہے، بٹ ابھی ہمیں صرف اپنی وہ چیزیں کرنی ہیں جو ہم کر چکے ہیں آلریڈی. آلرائٹ جی. تو آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے گرامر کی؟ یس میم، آ رہی ہے نظر. ٹھیک ہے. بور تو نہیں ہو رہے بہت زیادہ مجھ سے؟ نو میم. پڑھا رہے آ ہیں. جائیں، ابھی آ جائیں. آدھے گھنٹے میں الفلاح اگر بور ہو رہے ہیں تو ہم یہاں کوئی چائے وائے پئیں گے، سموسے کھائیں گے، ہے نا. میں تو یہی کر سکتی ہوں آپ کے لیے. سو خیر، ہم لوگ انشاءاللہ ضرور ملاقات کریں گے الفلاح میں، اور کوئی گیٹ ٹوگیدر بھی مزے کا کر سکتے ہیں. آپ انشاءاللہ یہاں آئیں گے، آپ کو بہت اچھا لگے گا، ٹھیک ہے. چلے جی. تو گرامر جو ہے نا، اصل آپ گرامر کے لیے آئے ہیں، اصل میں آپ گرامر کے لیے آئے. گرامر کو سیکنڈ مت سمجھیں، یہ گرامر ہی ہمیں ہیلپ کرتی ہے اللہ سے کنیکٹ کرنے میں. اس کے ذریعے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. گہری سانس لیجئے. سسٹر سمیہ نے ابھی اتنا کچھ بتایا ہے تو ریفریش کریں اپنے آپ کو. 3 گہری سانسیں لیں. alright. So رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور اب ہم اپنی دیکھتے ہیں گرامر. آپ میں سے کسی کا مائک آن ہے؟ پلیز اگر آپ آن رکھیں گے نا تو سب لوگوں کو ریکارڈنگ میں بھی شور جائے گا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. سو پلیز اپنے مائک بلا ضرورت آپ آن نہیں کریں. اگر آن کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، ہینڈ ریز کریں، اس کے بعد آن کریں تاکہ پتہ چل جائے. ٹی پی آئی از ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. آپ کی سینسز استعمال ہو رہی ہیں، اور سینسز استعمال کرتے ہوئے آپ قرآن کی عربی کو سیکھ رہے ہیں ایزی وے میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو آسانی سے سمجھ آئے تو آپ نے جو جہاں کہا جا رہا ہے وہ سب کرنا ہے. اگر آپ فالو نہیں کریں گے، چاہے آپ اکیلے بیٹھے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہی، تو پھر چیزیں مشکل لگیں گی. پھر آپ کا اپنا قصور ہوگا کیونکہ آپ نے رول فالو نہیں کیا. تو رول ہے ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی جو آپ کو ابھی بتایا جائے گا اس کو سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے دل سے اور سب مل کر، ٹھیک ہے. سو یہاں دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے دل سے اور مل کر. یہ ساری چیزیں آپ ایک وقت میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی کام جو ہم انٹرسٹ سے کرتے ہیں اس میں ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں، پورا فوکس ہے نا. تو یہ کام ہمارا سب سے زیادہ انٹرسٹ مانگتا ہے، یعنی قرآن. اب ہم ان کانسیپٹس کو مزے مزے سے دیکھتے جائیں گے، اور جہاں میں آپ سے کہوں گی وہاں آپ نے مائک آن کر کے ان کو پریکٹس کرنا ہوگا، تاکہ چیزیں آپ کو ابھی یاد ہو جائے اور بعد میں آپ کو ٹائم ہی نہ دینا پڑے، ہے نا. سو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ قرآن میں کتنے لفظ ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا ٹوٹل کتنے لفظ ہیں قرآن میں. 78,000. ویری گڈ، ویری گڈ. تھینک یو سو مچ ڈیئر. آپ نے مجھے فوراً سے رسپانس کیا. تقریباً اپروکسیمیٹلی 78,000 لفظ ہیں، اور وہ لفظ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. کیا کیا ہے ذرا بول کے بتائیں.
اسم ہے اسم فعل اسم فعل ہے ویری گڈ. اسم فعل حرف. ویری گڈ. اب مائک بند کر لیں. گڈ گرلز. اب اس میں جو میں آپ کو آج بتاؤں گی تھوڑی سی باتیں اسم کی ہوں گی, تھوڑی سی فعل کی, تھوڑی سی حرف کی. ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میں بتانے جا رہی ہوں بہت ایزی ہے. آپ نے ابھی صرف کانسیپٹ سمجھنا ہے, اور اگر آپ نے پہلے ریوائز نہیں کیا تو آپ ریوائز یاد بعد میں کر لیجیے گا, کیونکہ یہ ساری سلائیڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بھیج دوں گی, اس کلاس کی ریکارڈنگ بھی بھیجوں گی, تو پریشان نہیں ہونا. بس میں جو چیز بتاؤں آپ نے وہ سنتے جانا ہے, اور اگر کوئی چیز آپ کو تھوڑی لگے ٹیکنیکل ہے تو اس پہ ایسے نہیں رہنا کہ وہیں رہ جائیں, آپ آگے آگے چلتے جائیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم اسم کی بات کرتے ہیں, تو یہ غور سے دیکھ لیں اسم میں ہم نے کیا کیا دیکھنا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کون سا لفظ قرآن میں آپ کو نظر آئے گا تو وہ کامن ناؤن ہوگا, اور کون سا پراپر ناؤن یعنی عام اور خاص اسم. ایک اسم کا واحد اور جمع ہوتا ہے, تو اگر کوئی مذکر ہے میسکولن میل, اس کے لیے مذکر کون سا ہوتا ہے, اس کی جمع کیسے بنتی ہے یہ بتاؤں گی. پھر مذکر سے مؤنث اور پھر مؤنث کی جمع کیسے بنتی ہے یہ بتاؤں گی. پھر اسم میں آپ کو دو ننھے منھے ٹیبل بتاؤں گی. ایک کو کہتے ہیں ڈی اٹیچڈ پروناؤن یعنی ضمائر منفصلہ, اردو میں مشکل لگ رہا ہے انگلش میں پڑھ لیں, ڈی اٹیچڈ پروناؤن. اور دوسرا ٹیبل ہوگا اٹیچڈ پروناؤن. اٹس ویری ویری ایزی, آپ لوگوں نے کالج میں پریکٹس بھی کی تھی جب میں آپ کے کالج میں آئی تھی. اور اس کے بعد اسماء اشارہ کا ایک 4 ورڈز کا ٹیبل ہوگا, ویری انٹرسٹنگ. یہ ساری چیزیں جو پہلی لائن میں نظر آ رہی ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتانے والی ہوں. اور یہ کیا ہیں, اسم ہے, فعل ہیں, حرف ہیں, کیا ہیں؟ جی بتائیے گرلز. میں آپ کو اسم بتانے جا رہی ہوں, پہلی لائن میں جو لفظ لکھے ہوئے ہیں اسم ہے, فعل ہیں یا حرف ہیں؟ اسم اسم ہے. میں یہ گرامر میں آپ نے ایکٹیو رہنا ہے. جب میں کچھ پوچھوں جلدی سے مائک آن کریں, بتائیں, فوراً مائک آف کر دیں, کیونکہ آپ کو ایکٹیو رکھنا ضروری ہے. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہم کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اوکے جی, سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی اسم کا پہلا کانسیپٹ. ٹھیک ہے, یہ پہلے تو دیکھ لینا اسم فعل حرف ہوتے کیا ہیں. جیسے اسم قرآن کے وہ لفظ 78,000 میں سے وہ لفظ جو کوئی نام بتا رہے ہیں کسی شخص, چیز یا جگہ کا, یا کسی کی صفت بتا رہے ہیں. جیسے ہم انگلش میں ایڈجیکٹو ایڈورب پڑھتے ہیں, وہ اچھا ہے وہ برا ہے, دس اینڈ دیٹ. تو وہ نام اور صفت دونوں چیزیں اسم ہوتی ہیں عربی کی گرامر کے مطابق. ٹھیک ہے, اوکے. فعل کون سے لفظ ہیں قرآن کے؟ وہ سارے لفظ جس میں آپ کو کوئی کام پتا چل رہا ہے کہ یہ پڑھا جا رہا ہے, سنا, جیسے آپ سن رہے ہیں, سننا بھی کام ہے. میں پڑھا رہی ہوں, پڑھانا کام ہے. تو کوئی بھی کام اگر کام والا لفظ ہے تو وہ فعل ہوتا ہے, اور اس میں ٹائم بھی پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کام پاسٹ میں ہوا, پریزنٹ میں, یا فیوچر میں بھی. کام کرنے والا کون ہے, وہ ہے, تم ہو, میں ہوں, یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. یہ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے. اور قرآن کے وہ سارے لفظ حرف ہیں جو اسم یا فعل نہیں ہیں. یہ اچھی ڈیفینیشن ہے نا. یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرف ہیلپ کرتے ہیں اسم اور فعل کو کنیکٹ کرنے میں جب آپ کوئی جملہ بناتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر میں آپ کو ایک اردو کا سینٹینس بتاؤں تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے, اس میں سے پھر میں سوال پوچھوں گی, تو میرا اردو کا سینٹینس آپ غور سے سنیں. ٹھیک ہے, یہاں ہم دیکھتے ہیں اپنی پارٹیسپینٹس کی لسٹ میں ایک ہماری اسٹوڈنٹ کا نیم ہے جی امرین, اور ایک کا انیسا. تو ہم امرین اور انیسا پر ایک جو ہے نا وہ سینٹینس بناتے ہیں. امرین نے انیسا کو پڑھایا. امرین نے انیسا کو پڑھایا. اس پورے سینٹینس میں اسم کیا ہے؟ امرین اور انیسا. ویری نائس, ویری نائس, ماشاء اللہ. تو ڈالنس کا ریفریجریٹر آپ کا ہوا. جسٹ کڈنگ. ڈالرز بھی اور ریفریجریٹر بھی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. سو بالکل آپ نے صحیح کہا, امرین اور انیسا دونوں اسم ہیں. امرین نے انیسا کو پڑھایا. اب اس میں فعل کیا ہے؟ فعل پڑھایا. 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 ویری گڈ, ویری گڈ. اور اس میں اس جملے میں حرف کیا ہے؟ کو پڑھایا کو. پھر سے سنیں, امرین نے انیسا کو پڑھایا. نی اور کو دونوں. بالکل صحیح, پرفیکٹ. اب آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ حرف کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں حرف ہوتی ہیں. صحیح ہے. اب یہ ڈیفینیشن ہماری بڑے مزے کی ریوائز ہو گئی. اب ہم کچھ اسم سمجھیں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں, یعنی جو پہلی لائن ہے نا ریڈ کلر میں, یہ سارے اسم ہے. یہ کانسیپٹ میں آپ کو باری باری بتا دیتی ہوں. قرآن کے وہ سارے لفظ, مائی ڈیئرسٹ لٹل سسٹرز, مائی لٹل فرینڈس, کیوٹ کیوٹ, غور سے سنیں. قرآن کے وہ سارے لفظ جن کے آخر میں آپ کو 2 زبر
دو زیر یا دو پیش نظر آئے. جیسے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کتابن, یہ کتاب بن بھی ہو سکتا ہے, کتاب بن بھی ہو سکتا ہے, مختلف جگہوں پہ مختلف استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اگر آخر میں آخری حرف پہ ڈبل حرکت آ رہی ہے, جس کو عربی میں تنوین ہم کہتے ہیں اور انگلش میں نونیشن کہتے ہیں, تو وہ لفظ جو ہوتا ہے ایک تو وہ اسم ہوتا ہے اور وہ عام اسم ہوتا ہے, اینی ناؤن, کامن ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں. اردو میں ہم اسم نکرہ کہتے ہیں. اٹس اوکے, آپ مشکل لفظ پہ نہ جائیں, کوئی بھی عام اسم, جیسے کتابن کا مطلب ہے ا بک, کوئی بھی ایک بک کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر خاص آپ نے کسی بک کی بات کرنی ہے, کسی خاص بک کی طرف اشارہ ہے, کوئی خاص اسم ہے, اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے شروع میں الف لام آ جائے گا. آپ قرآن میں ڈھیروں جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ لفظوں کے ساتھ الف لام لگا ہوتا ہے, جیسے القرآن, اصل نام تو قرآن ہے, القرآن ہم کہتے ہیں, ہے نا. رحمان ہے لیکن ہم الرحمن کہتے ہیں, رحیم ہے لیکن ہم الرحیم, تو الف لام لگاتے ہیں. شیطان ہے لیکن اس کے ساتھ خاص اسی کی بات کرنے کے لیے الشیطان, الف لام لگاتے ہیں. شیطان, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رجیم ہے لیکن اس کے ساتھ بھی الف لام ہے. الف لام سے وہ لفظ خاص اس لفظ کی, اس نام کی, صفت کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کو سمجھ آیا کہ عام اور خاص اسم کیا ہوتا ہے؟ یس میم. Yes, ma'am. ویری گڈ, ویری گڈ. اب ایک اور بات یاد رکھیں, عام اسم کے آخر میں ڈبل زبر, ڈبل زیر یا ڈبل پیش ہوتا ہے. خاص اسم کے شروع میں الف لام ہوتا ہے. لیکن جب خاص اسم کے لیے الف لام آتا ہے تو الف لام کی موجودگی میں کبھی بھی آخر میں ڈبل پیش زبر زیر نہیں ہو سکتے, کیونکہ ایک اسم ایک ہی وقت میں عام اور خاص تو نہیں ہو سکتا, یا وہ عام ہوگا یا خاص, یا تو ڈبل پیش ڈبل زبر ڈبل زیر ہوگا آخر میں, یا پھر الف لام ہوگا. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یس میم. یس. اگر آپ کو کہیں لکھا ہوا نظر آئے الکتابن, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے, اصل میں یہ صحیح لفظ نہیں ہے, الکتابو ہوگا. اور اگر دو پیش لگانی ہے تو پھر الف لام ہٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا جی آپ کا پہلا کانسیپٹ, عام اور خاص اسم. اتنا آسان تھا. اب ہم دیکھتے ہیں مذکر واحد سے نہیں, شاید آئی تھنک ٹیبل دیکھتے ہیں پہلے, ڈیٹیچڈ اور اٹیچڈ کے ٹیبل. یہ آ گیا جی ٹیبل. اس کو کہتے ہیں ڈیٹیچڈ پروناؤن. ناؤن کی جگہ یوز ہونے والے لفظ ہے نا, ہی, دے, یو, آئی, یو آل, وی. تو یہ پروناؤنز ہیں, انگلش میں ہم پڑھ چکے ہیں. ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحن ہم سب. کیونکہ یہ سارے لفظ کسی میل کے لیے یوز ہو رہے ہیں. فیمیل کے لیے ہم آگے کورس 3-4 میں پڑھیں گے. تو کسی میل کو اگر آپ نے بات کرنی ہے کہ وہ ایک آدمی, وہ ایک مرد, وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم, کسی مرد کے لیے, تو آپ یہ 6 لفظ پڑھتے ہیں. اور یہ اس کورس کا انداز ہے کہ آپ مرد کی بات کریں تو آپ رائٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہے ہیں, فیمیل کی بات ہوگی تو لیفٹ سے اشارہ ہوگا. تو ابھی میں رائٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہی ہوں, دس از مائی رائٹ ہینڈ. آپ بھی جہاں جہاں ہیں اپنے گھر میں, جس جگہ بھی ہیں, رائٹ ہینڈ سے اشارہ کر کے اس ٹیبل کو پڑھیں. تو یہاں مجھے, اب میں نظر آ رہی ہوں آپ کو, یہاں پہ کون سا لفظ ہے؟ ہوا. جلدی سے بتائیے. ہوا. ہوا, ویری گڈ. ہوا کا مطلب ہے وہ. اور 4 انگلیوں سے اگر میں یہاں اشارہ کروں گی, ہم, وہ سب, ترجمہ بھی کریں. ٹھیک ہے. اگر میں ایک انگلی سے سامنے اشارہ کروں گی, انتا آپ. انتا. انتا آپ یا انتا تم. اگر میں ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ کروں گی, انا. انا انا میں, انا میں, آنا نہیں, کھینچ کے نہیں پڑھنا, انا بالکل کھینچنا نہیں ہے اس کو. اور اگر میں 4 انگلیوں سے سامنے اشارہ کروں گی, انتم آپ. اگر میں 4 انگلیوں سے اپنی طرف دوبارہ اشارہ کروں گی, نحن ہم سب. ہم. تو یہ بڑے انڈرسٹوڈ سے ہیں اشارے. ہم یہی اشارے کرتے ہیں جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن. انٹرسٹنگ ہے نا. تو یہ آپ نے 6 لفظ نہیں سیکھے, بلکہ یہ آپ نے قرآن کے 1295 لفظ سیکھے ہیں اتنی سی دیر میں. 1295, امیجن. تو یہ 6 لفظ اتنی دفعہ قرآن میں آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کا یہ اپنے باقی دنیا کے کام چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے آنے میں کتنا فائدہ ہوا ہے نا فائدہ. سو الحمدللہ. ہاں جی. تو آپ جو ہے وہ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بڑی بہترین فائدہ ہوا ہے, اتنی سی دیر میں 1295 لفظ سیکھے ہیں, تو بلند آواز میں الحمدللہ کہیے. الحمدللہ.
الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا اسی کا ایک بھائی ہے یہ ٹیبل جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں, یہ ہے ڈیٹیچڈ اور یہ ہے اٹیچڈ پروناؤن. یعنی یہ ایسے پروناؤن ہیں ان کے ساتھ کچھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے. جب آپ نے کہنا نا اس کی کوئی چیز ہے, ان سب کی, آپ کی, میری, آپ سب کی, ہماری, کوئی بھی, اس کی کتاب, ان سب کی کتاب, آپ کی کتاب, میری کتاب, آپ سب کی کتاب, ہماری کتاب, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو پھر آپ یہ استعمال کرتے ہیں عربی میں, ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا. اب مجھے بتائیں اگر بی ایس کے اسٹوڈنٹ کہیں کہ ہم اتنی بڑی اسائنمنٹس اور مشکل کام آپ آسانی سے کرتے ہیں, اتنے انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ ہیں, آپ مجھے کہیں نہیں میم ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے, بہت مشکل ہے, یہ 6 لفظ ہمیں نہیں یاد ہوتے قرآن کے, اللہ کے لیے, تو یہ ماننے والی بات ہے؟ بالکل بھی نہیں. صرف یہ ہے کہ ہم اپنا وقت نہیں دینا چاہتے, کوالٹی ٹائم. تو آپ کے لیے کتنا ہی مشکل ہے ان 6 لفظوں کو یاد کرنا, بہت آسان ہے. اب ان کے ساتھ کچھ جوڑ کے پریکٹس کریں گے تو صحیح سمجھ آئے گا. اور یہ وہ ٹکڑے ہیں, یہ 6 قرآن کی ہر لائن میں آتے ہیں. آج کی کلاس کے بعد آپ ڈھونڈیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. سو ہم نے ہو ہم کے ساتھ رب کو جوڑا تو یہ ٹیبل بن گیا. آپ میں سے کون سنانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کرے ذرا یہ ٹیبل, ہینڈ ریز کریں, ہینڈ ریز کریں. جو ہینڈ ریز کرے گا ان کو میں بتاتی ہوں پھر کہ نایاب وحید, آپ اپنا مائک آن کر لیں. نایاب وحید جی, یہ ٹیبل ترجمے اور اشارے کے ساتھ پڑھیے. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ویری نائس. رب ہو, رب ہم, رب کا, ربی, رب کو, ربنا. انٹرسٹنگ. فار دی سیک آف اللہ ہم اتنی آسان چیز بھی یاد نہیں کریں گے کیا؟ ضرور کریں گے. تو یہ ہو گئے ہمارے 2 ٹیبل. اس کی طرح ہم رب کی جگہ دین لگائیں تو بھی ٹیبل بن جاتا ہے. دینہو, دینہم, دینو کا, دینی, دینکم, دیننا. باقی ہو ہم آخر والے وہی ہیں, شروع میں آپ لفظ چینج کر کے پریکٹس کریں. تو یہ ہو گیا جی آپ کا. یہ جو ٹیبل تھے نا, یہ دیکھیں میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں, ڈیٹیچڈ والا یہ ہے اور اٹیچڈ والا یہ ہے انگلش میں. ڈیٹیچڈ پروناؤن, اٹیچڈ پروناؤن. اب ہم اگلی چیز دیکھتے ہیں, کچھ واحد جمع, سنگولر پلورل. اگر آپ کہیں قرآن میں یا کہیں عربی میں دیکھتے ہیں نا مسلمن, 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 اس کا مطلب ہے ایک مسلمان آدمی, مرد. اگر اس کے جمع بنانی ہو تو یا تو آپ واو نون لگائیں گے یا پھر آپ یا نون لگائیں گے. ٹھیک ہے. سو واو نون کب لگائیں گے جمع کے لیے؟ جب مسلم کے آخر میں 2 پیش ہو تو آپ جمع میں واو نون لگائیں. جب مسلم کے آخر میں 2 زبر یا 2 زیر ہو تو آپ جمع کے لیے یا نون لگائیں. آسان ہے نا. تو مسلمن کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون. مسلمون. اور مسلمن, مسلمن کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمین. مسلمین. مسلمین اور مسلمین پھر مسلمین. دس از ویری ایزی. اتنی سی بات ہے, فیو سیکنڈز ہمیں چاہیے تھے اس کے لیے. تو اس کو آپ جو ہے نا, یہ ڈفرینٹ ورڈز ہیں, یہ میں سلائڈز میں بھیج دوں گی, ان کے میننگز آپ دیکھ لیجیے گا کیونکہ کوشچن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح کیونکہ ہم ریویو کر رہے ہیں اس لیے میں آپ کو جلدی جلدی دکھا رہی ہوں. اور کچھ اب میں آپ کو 3 باتیں مؤنث کی بتاؤں گی. یہ جو ہم نے ہوا ہم کا ٹیبل پڑھا تھا نا, ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحن ہم, یہ سب مذکر تھے رائٹ ہینڈ سے. ایک لفظ انہوں نے مؤنث کا ہمیں سکھایا ہے, لیفٹ ہینڈ سے آپ کہیں گے ہیا, وہ ایک عورت. جیسے ہوا وہ ایک مرد, لیفٹ ہینڈ سے ہیا وہ ایک عورت. ہوا, ہی, ہیا, شی. تو یہ بہت ایزی ہے. اب ہوگا کیا, دیکھیے خاتون کے لیے پھول بھی بنایا ہوا ہے نا. تو اب آپ نے ہوا ہم کا ٹیبل پڑھا, اس کے آخر میں آپ مؤنث بھی ایڈ کر دیں. لیکن جب آپ اس کو پڑھیں تو اشاروں کا دھیان رکھیں کہ رائٹ ہینڈ سے اشارے کب کرنے ہیں, لیفٹ سے کب کرنا ہے. اور آپ میں سے جو لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اشاروں کی, ہمیں ویسے ہی آتے ہیں, ہم بہت اسمارٹ ہیں, یقین کریں جب آگے آگے آپ چلیں گے قرآن سیکھتے ہوئے تو پھر آپ کو مشکل لگے گا. لیکن جو ابھی اشارے کر کے سیریس لے رہے ہیں اشاروں کو, تو ان کو بہت آسان لگے گا. I'm telling you, ہزاروں لاکھوں لوگ, 2 لاکھ آلموسٹ لوگ ہیں جو اس کورس کو آفیشیلی یہ کورسز کر رہے ہیں, مکمل کر چکے ہیں اور جاری ہے جن کے ساتھ. تو وہ سب لوگ کامیابی سے وہی کر پاتے ہیں جو اشارے کرتے ہیں, ان کو آسان لگتا ہے, مشکل نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بھیج دوں گی. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان مرد ہے, ہیا مسلمہ وہ مسلمان عورت ہے. یہ میں آپ کو بھیجوں گی, آپ اس کی خود پریکٹس کریں, اور جو پوائنٹ نہ آئے اس کا اسکرین شاٹ مجھے بھیجیں گے سسٹر سمیہ, ہمیں یہ سلائڈ سمجھا دیں تو میں ذرا سے وائس نوٹ میں سمجھا دوں گی, لیکن آپ پوچھیں گے تو مجھے پتہ چلے گا نا. تو اچھا, ایک مؤنث تو ہو گیا ہوا سے ہیا. دوسرا مؤنث کیسے ہے؟ اگر یہ مسلمون, مؤمنون, صالحون, کافرون, مشرکون, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مذکر کے لیے یوز ہو رہے ہیں لفظ یا مؤنث کے لیے؟ مذکر.
मोनस अगर इसका मोनस बनाना हो तो हम इन सब के आखिर में सिर्फ गोल ता का इजाफा कर देंगे, हम ऐड कर देंगे गोल ता। तो मुस्लिम का मोनस होगा मुस्लिमातुन, मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत। अच्छा, मैं कभी कभी मुस्लिमुन कहती हूँ, कभी कभी मुस्लिम, क्यों? आई एम सॉरी, क्योंकि अरबी का रूल है कि आखिरी हरकत को आप ड्रॉप भी कर देते हो, साइलेंट करके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना? यानी जैसे हम कोई कुरान मजीद की आयत जहाँ पे हम रुकते हैं वहां हम आखिरी हरकत नहीं पढ़ते ना, तो आप सिंपल पढ़ने के लिए अरबों का स्टाइल है कि वो मुस्लिम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि आखिरी मीम पे दो पेश है, तो आप दोनों तरह पढ़ सकते हैं। मोमिन से मोमिनातुन एक मोमिन औरत, सालिहुन से सालिहतुन एक नेक औरत, एक इनकार करने वाली औरत, एक शिर्क करने वाली औरत। और अगर खवातीन ज्यादा हैं तो क्या करना है? गोल ता को हटा के अलीफ और लंबी ता लगा दें। अब आप जल्दी जल्दी मुझे मोन्नस की जमा बताएं। मुस्लिमातुन जमा बताएं। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन खींच के। मुमिनातुन, मुमिनातुन, सालिहतुन, सालिहातुन काफिरतुन, काफिरातुन मुशरिकतुन। मुशरिकातुन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आपने ये याद रखना है कि जब किसी मुसलमान खातून का जिक्र हो रहा है ना कुरान में, जब आपने जमा बनानी है, अगर तो मुस्लिमातुन आखिर में दो पेश के साथ है तो आपने जमा में भी दो पेश ही रखनी है, और अगर दो जबर या दो जेर के साथ है तो जमा के में सिर्फ दो जेर आनी है। ये एक रूल है जो आप थोड़े से टाइम में आपका जहन डाउनलोड कर लेगा, इतनी मुश्किल बात नहीं है, कि जब मोन्नस की जमा बनाते हैं ना उसमें कभी भी दो जबर नहीं आते, बस आपने ये याद रखना है। अगर दो पेश है तो जमा में दो पेश, अगर दो जबर दो जेर है तो जमा में दो जेर। ये स्लाइड में आपको भेजूंगी, आप दोबारा गौर कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मोनस की तीसरी बात, अगर हमने कहा था ना रब्बुहु उस मर्द का रब, तो अगर खातून का रब होगा तो लेफ्ट हैंड से रब्बुहा उस खातून का रब। वेरी गुड। तो ये आपको याद कैसे रहेगा? आपको अच्छे से इस्लाम की बेहतरीन पर्सनालिटीज याद हैं। जब हम जिक्र करते हैं अबू बकर तो हम कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो या राजी हुआ। और आयशा का जब हम जिक्र करते हैं हजरत आयशा का तो हम कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हा, यानी मोन्नस से खातून है जिनसे अल्लाह राजी हुआ या राजी हो। तो ये मुज़क्कर मोन्नस है, इनकी एग्जाम्पल से आप याद रखेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। तो ये जो मैंने आपको टेबल सिखाया है अभी अटैच्ड प्रोनाउन का, उसके आखिर में आप लेफ्ट हैंड से हा का इशारा भी आप कर सकते हैं। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, और बहुत सारे। ये देखें, उस मर्द का रब, मर्द का दीन, मर्द का किताब, और मोनस की है तो आप ये बोलेंगे रब्बुहु से रब्बुहा, दीनुहु से दीनुहा। टाइम शॉर्ट है तो मैं एक एक लफ्ज नहीं कर रही, बट आपको हिंट मिल गई है, अब आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप ये टेबल भी बना सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। हमारी मोनस की आखिरी बात रह गई है अस्माए इशारा। नन्ना मुन्ना सा टेबल है, ऐसे इसम जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। इफ समथिंग इज नियर टू मी, ये मोबाइल है, ठीक है, ये मेरे पास इस वक्त अगर है करीब, तो क्या होगा, मैं इसकी तरफ इशारा करके बताऊंगी कि ये मोबाइल एक चीज मेरे पास है। अगर ये चीज मुजक्कर है तो मैं राइट हैंड से ये इशारा करूंगी। आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है सबको? यस मैम। वेरी गुड। राइट हैंड से एक शहादत की उंगली से हम इशारा करें, ये दिस हाजा, ये दिस हाजा, ठीक है। अगर ज्यादा सारे मोबाइल्स रखे हैं तो मैं चार उंगलियों से कहूंगी दीज, या ये सब, अरबी में हाउलाई। अगर मैं कोई चीज दूर है, मैंने कहना है वो, दैट, वो मुजक्कर है तो मैं राइट हैंड से कहूंगी ज़ालिका, वो। अगर ज्यादा चीजें दूर हैं तो कहूंगी उलाइका, वो सब, यानी दैट दोज, ज़ालिका उलाइका, वो सब। इंटरेस्टिंग है ना? तो अरबी में यहाँ पे मैं क्या कहूंगी? आई एम सॉरी, बहुत जल्दी हो रही है इसको। ओके, यहाँ पे क्या बोले? यहाँ क्या बोले? हाजा, हाजा ये, और चार उंगलियों से हाउलाई, ये सब, दीज। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या कहेंगे? ज़ालिका वो, और फिर चार उंगलियों से उलाइका, वो सब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। ओके जी, कैमरा जो है ना वो कह रहा है कि कहाँ चला गया कैमरा? कैमरा साहब आप यहाँ आए वापस। ओके, सो
اس کے بعد ہم نے یہ وہی ٹیبل ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، لیکن مونس میں کیسے آ رہا ہے، کیسے مونس میں آ رہا ہے، غور سے دیکھیں ذرا. اس میں فرق کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جمع میں فرق نہیں ہے، دیکھا آپ نے، جمع میں فرق نہیں، صرف واحد میں فرق ہے. سسٹرز اگر آپ کا مائک آن ہے تو پھر آپ کوئی اور بات نہ کیا کریں، کیونکہ پوری کلاس اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مائک آن آپ تب کیا کریں جب آس پاس کوئی شور بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اوکے. آپ نے مذکر کے لیے پڑھا تھا ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا، مؤنث کے لیے ہاذہی ہاؤلائی تلکا اولائکا. انٹرسٹنگ. ہاذا مذکر کے لیے تھا، ہاذہی مؤنث کے لیے ہے، تل ذالکا مذکر کے لیے تھا رائٹ ہینڈ سے اور لیفٹ ہینڈ سے تلکا مؤنث کے لیے. اور جمع دونوں کی سیم ہے، مذکر مؤنث دونوں میں ہا الائی اور الائی کا یوز ہوتا ہے. تو یہ بہت ایزی ہے، آپ ان کو آرام آرام سے پریکٹس کریں گھر میں. آپ نے سارے کے سارے اسم پڑھ لی ہیں. اب یہ جو 9 حروف ہے نا، یہ بہت ایزی ہیں. یہ 9 حروف ہم ایک ساتھ ہی دیکھ لیں گے سارے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم فعل ماضی پہ جائیں گے. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اوکے جی، یہ 3 حروف آپ کے سامنے ہیں. اگر لام زبر لا لام زبر لی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. من کا مطلب سے، ان کا مطلب جب کسی کے بارے میں کسی سے متعلق بات ہو. تو ان کو ہم نے کرنا کیا ہے، بس آپ نے ان کو پہچان کرنی ہے، میننگ یاد کرنا ہے. اور جو ابھی آپ نے اٹیچڈ پروناؤن کا ٹیبل پڑھا تھا، کون سا تھا وہ؟ یہ ہو، ہم کا، یہ، کم، نا اور ہا پڑھا تھا نا. اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا، اس کا، تم کا. اس کے ساتھ آپ نے ان کو اٹیچ کرنا ہے. اگر آپ کو لگے کہ یہ حروف یاد کرنا مکس ہو جاتے ہیں آپس میں، لیے، سے، کو، پر مکس ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی آسانی کے لیے ہم نے آپ کو ایگزامپلس بھی دے دی ہیں. قرآن میں جب لام زبر یا لام زیر آئے تو الحمدللہ ہی یاد رکھیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. من آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے، آپ کو سے یاد آ جائے گا. ان کا معنی بھول رہا ہو تو یاد کریں، اس کی مثال تھی، ریفرنس جملہ تھا رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو اس سے. تو آپ کو سے یعنی ان کے بارے میں اللہ راضی ہو، ان سے متعلق، تو آپ کو یاد آ جائے گا. اب آپ نے اس کو ہم کے ساتھ جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی جسٹ وانٹ کہ آپ میں سے کوئی پہلا ٹیبل پڑھے لہو کا. ہینڈ ریز کریں، کون پڑھنا چاہتا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں آپ میں سے کسی کو موقع دے سکوں. جلدی جلدی پڑھنا ہے، اور اشارے جہاں بھی آپ ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. آپ نے اشارے بھی کرنے ہیں، ترجمہ بھی کرنا ہے. جی، ہماری صرف ایک سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہے ماشاءاللہ، باقی لوگ بھی کریں. ٹھیک ہے سسٹر نیاب وحید، آپ سب سے پہلے پہلا ٹیبل آپ پڑھیں، پھر دوسرا ہم کسی اور کے لیے کہیں گے. مائک آن کر لیں. جی. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے. ویری نائس، تھینک یو سو مچ سسٹر. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اٹیچ پروناؤن کے ساتھ حروف کو جوڑ رہے ہیں. آپ پہلے آپ نے اسم کو جوڑا تھا، ربہ ربہم، ان سب اس کا رب ان سب کا رب، دینہ دینہم اس کا دین ان سب کا دین. اب آپ نے حرف کو جوڑا ہے، اس کے لیے ان سب کے لیے. تو کچھ بھی جوڑ سکتے ہیں، جوڑ کے پریکٹس کر سکتے ہیں. تھینک یو سسٹر. من ہو کا ٹیبل کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کریں پلیز. سسٹر مریم طاہر پلیز مائک آن کر لیں. مریم طاہر. منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے. ویری نائس. اور زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر آپ کہیں اس سے نہیں، اس سے، اس سے، ان سب سے پیش کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، اس عورت تھینک یو ڈیئر، بہت پیارا آپ نے بھی پڑھا ہے. انہو کا کون سنائے گا؟ کلثوم فضل پلیز مائک آن کر لیں. میں سناؤں؟ کلثوم فضل سنائیں گی ابھی، مائک آن کر لیں. از دیر کلثوم فضل؟ کلثوم آئی تھنک مائک آن نہیں ہو رہا ہے. سسٹر فرحت حسن آپ سنا دیں. جلدی کیا میں کریے، میں جب آپ ہینڈل میں کرتے ہیں سناؤں؟ اتنی دیر کا ٹائم نہیں ہے. اب یہ میں کون ہے مجھے کیا پتا میں جن کو کہہ میم رہی ہوں. سسٹر فرحت آپ مجھے سن رہی ہیں؟ یس میم. جی پلیز پڑھیے. انہوں اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. اس عورت، اچھا یہ انا نہیں ہے، انا شد ہے نا، انا ہم سے. 2 نون اکٹھے ہو رہے ہیں اس لیے شد آیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کی اگر سمجھ نہ آئے تو مجھے میسج کیجیے گا، میں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھاؤں گی. تھینک یو، بہت پیارا پڑھا آپ نے. اسی طرح 3 اور حروف ہیں. بی کا مطلب ہے
سے, جیسے بسم اللہ اللہ کے نام سے, فی کا مطلب میں, فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں, علی پر السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر. ان سب کو آپ ہو ہم کا یہ کم نہ ہا کے ساتھ ملائیں, اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ ان حروف کو, تو یہ سارے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, بھی ہی اس سے, بھی منصب سے, فی ہی اس میں, فی منصب میں, علیہ اس پر, علیہ منصب پر. میں اس میں آپ کو موقع اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ آگے آپ کو بھی موقع ملے گا, ٹیبل اور بھی آ رہے ہیں. آخری 3 حروف یہ ہیں. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر پلٹ کر جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. مع کا مطلب ہے جی ساتھ, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان دا پاس, کم ریالن عندہ کا, کتنے ریال ہیں تمہارے پاس. تو اس طرح ان مثالوں سے آپ کو یہ لفظ یاد رہیں گے. ان سب تینوں کو اگر ہم ملائیں تو ہمارے یہ 3 ٹیبل بنتے ہیں فائنل. آرزو بشیر مائک آن کر کے الہی کا ٹیبل پڑھیں ذرا جلدی جلدی سے. آرزو مائک آن کریں ڈیئر. یس میم. جی الہی سنائیے. الہی، الہم، الہی اس کی طرف، الہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الی میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ویری گڈ. اب یہ جو لفظ آپ نے پڑھا نا الیہ ہے, یہ میری طرف الیہ. اب اس کی ڈیٹیل اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ شد کہاں سے آیا تو ڈیٹیل کا بھی ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو, اب جب کورس ریوائز کریں گی یا آپ مجھے میسج کریں گی تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی, کیونکہ ابھی ہم ریوائز کر رہے ہیں. جب ہم پورا لیسن پڑھتے ہیں پھر ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے. معہو کا Okay. ٹیبل کون سنائے گا, پلیز اپنے ہینڈ ریز کر لیں. مریم طاہر آپ سنا دیں معہو کا ٹیبل. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. ویری نائس, بڑے اسمارٹ اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ, سب سمجھ آ چکا ہے ان کو. سارا بی بی آپ ہمیں انڈاہو کا ٹیبل سنائیں. عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. ویری نائس. تو یہ تھے آپ کے 9 حروف. اب آپ مجھے بتائیں یہ 11 لیسن آپ بی ایس کے اسٹوڈنٹس کا اتنا اسٹیمنا اور اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ایک دن میں وہ یہ سب یاد کر سکتے ہیں فریش ذہن سے, اگر وہ سیکھنے کے نیت سے بیٹھیں گے تو. یاد رکھیں یہ جو 9 میں نے آپ کو بتائے ہیں نا, 9 میں سے 2 لفظ تھے مع اور عندہ, ساتھ اور پاس. یہ حروف کے گروپ میں آتے ہیں, کام کرتے ہیں حرف کی طرح, لیکن اصل میں یہ اسم ہوتے ہیں. یہ ایک ایکسیپشن ہے, اس لیے یہ سلائیڈ الگ بنائیے, آپ اس کو یاد رکھیں. اگر آپ کے ایم سی کیوز میں, ہوم ورک میں یا کوئز میں یہ سوال آ جائے کہ مع اور عندہ کیا ہیں, تو آپ کہیں گے اسم ہے, حالانکہ حرف کی طرح کام کر رہے ہیں, ایکٹ حرف کی طرح کرتے ہیں, ہوتے اسم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسم ہے, آپ یہ کہیں گے. ٹھیک ہے. حروف جر کی 4 باتیں ہیں جو میں نے ڈیٹیل میں سمجھائی تھی. ویری شارٹ, یہ کہ ہر زبان میں حروف کا یوزیج مختلف ہوتا ہے, تو اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اس کی ڈیٹیل ہم ابھی بات نہیں کر سکتے, بعد میں ہم ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. کبھی کبھی کسی جملے میں عربی میں حرف آ رہا ہے, کوئی پرپوزیشن, کوئی ایسا لفظ, لیکن دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو حرف کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, تو ہم نہیں لکھتے. ہر لینگویج کا, زبان کا رول مختلف ہے. کبھی کبھی عربی میں نہیں ہوتا حرف اور ہمیں دوسری زبان میں لگانا پڑتا ہے. تو یہ نارمل باتیں ہیں, یہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی جائیں گی. اور صرف اگر آپ کسی جملے میں سیم اسم اور فعل ہے لیکن حرف چینج ہے تو جملے کی سینس بھی بدل جاتی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ 4 باتیں اس میں مجھے پتا ہے جنہوں نے کلاس نہیں لی ہو سکتے ان کو پوری طرح سمجھ نہ آئی ہوں. ہم ان پہ ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے. آج کے لاسٹ کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا ہو گیا, بٹ آئی ریکویسٹ فار 5 منٹس آپ سے, تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں, کیونکہ یہ بہت مشکل تھا اتنے سب چیزوں کو اتنے ٹائم میں کرنا. تو 5 منٹس میں انشاءاللہ فعل ماضی دیکھیں گے, بٹ دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اب تک ہم نے اسم کو پریکٹس کیا, تھوڑی دیر پہلے ہم نے حروف کو کیا, اور فعل ماضی کو ہم انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں تاکہ آپ کنفیوژن ختم کر کے کلاس سے جائیں. قرآن میں وہ لفظ جو کوئی کسی کام کی بات کر رہے ہیں وہ فعل ہوتے ہیں. عام طور پر جو بھی فعل کے لفظ ہیں نا, وہ ان کی بیس میں 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں, 3, ان سے مل کے وہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ الفابیٹس جیسے ہوتے ہیں نا. تو فعل میں, عربی زبان میں جب کوئی فعل بنتا ہے, لفظ, کام والا لفظ, تو اس کی بیس روٹ لیٹرز 3 ہوتے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ بہت سارے ٹینسز اور چیزیں پڑھتے ہیں, پاسٹ کے, پریزنٹ کے, فیوچر کے. یہاں مزے کی بات ہے, ایک وہ فعل ہوتا ہے جو ماضی ہے جس میں کام ہو گیا, ایک وہ ہوتا ہے جس میں کام نہیں ہوا,
پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کو کام کرنے کا کہنا، آرڈر بھی ہو سکتا ہے، ریکویسٹ بھی، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں فعل امر. اور اسی طرح کام کرنے والے کو اسم فاعل کہتے ہیں، جس پہ کام سے اثر پڑتا ہے، جو آبجیکٹ ہوتا ہے اسم مفعول کہتے ہیں. اور کام کا نام اس کو مصدر کہتے ہیں. پریشان نہ ہو، اس کے بعد مونس کا ایک لفظ آتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو میں آپ کو ایرو سے بتا رہی ہوں، یہ میں آج بات نہیں کروں گی، یہ آپ نے ابھی پڑھی نہیں ہے. آپ نے صرف پڑھا ہے پچھلے رمضان میں، اس رمضان میں فعل ماضی، تو اس کی بات ہم کریں گے، باقی ہم اگلے 3-4 لیسنز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو پریشان نہ ہو، صرف فعل ماضی کی بات کریں گے اور ہماری کلاس اینڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہے جی پورا ٹیبل جو اس کورس کے اینڈ تک آپ کو میں سکھاؤں گی. اور آپ کو اس کورس میں ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا شاید مشکل ہے، یقین کریں آپ تھوڑا سا ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دیں گے تو یہی ٹیبل آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. آپ کو لگے گا اس پورے کورس میں سب سے انٹرسٹنگ تو یہی ہے. تو آج آپ نے کیا کرنا ہے، آج آپ نے صرف اس پورے ٹیبل کو ہم کورس کے آخر تک پڑھیں گے. آج آپ نے صرف یہ پہلے والے 6 لفظ دیکھنے ہیں. آخری پنک والا مؤنث ہے، اس کو نہیں پڑھنا، صرف 6. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 یہ ماضی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. رائٹ، یہ 4 گروپس ہوتے ہیں فعل کے، یہ بھی میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. فا، نون، ضاد، سین، یہ گروپ بھی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آئیں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. سو پہلا سیٹ پیٹرن ہوتے ہیں نا، کہیں کوئی ایسے افعال ہوتے ہیں جس میں زبر زیادہ آ رہا ہے، کوئی ایسے ہیں جس میں آگے جا کے پیش زیادہ ہے، کوئی ایسے ہیں جس میں زیر زیادہ ہے. تو اس کے مطابق 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے ایکسپرٹس نے، تاکہ آپ کے لیے عربی سیکھنا آسان ہو. ورنہ عام لوگ عرب کے جو ہیں وہ گروپ نہیں بناتے، ان کو ویسے ہی سب پتا ہوتا ہے. لیکن ہم کیونکہ ایزی وے میں سیکھ رہے ہیں، ہم 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. پہلا پارٹ، پہلا سیٹ، پہلا ڈیزائن ہوتا ہے، اس کا نام ہے فا. ان کا گروپ لیڈر ہے فاتحہ، اور 2 ان کے فرینڈ ہیں فعلا جعلا، یعنی اس نے کھولا، اس نے کیا، اس نے بنایا. کرنا کیا ہوگا، آپ نے اس کا ماضی بنانا ہے. اس ایک مرد نے، ایک شخص نے کسی چیز کو کھولا، قرآن کو کھولا، دروازے کو کھولا. رائٹ، ہی اوپنڈ، دے اوپنڈ، یہ اشارے ہم نے کیے تھے ہوا ہم کے، وہی اشارے ماضی کے ہیں. آپ کا ہاتھ ماضی میں شولڈر سے اوپر نہیں جانا چاہیے، یہ یاد رکھیں. شولڈر سے اوپر آگے نئے اشارے آئیں گے، وہ الگ ہوں گے. شولڈر سے نیچے پیرالل ٹو دا گراؤنڈ. ہی اوپنڈ، دے اوپنڈ، یو اوپنڈ، آئی اوپنڈ، یو آل اوپنڈ، وی اوپنڈ. یہ مذکر کے لیے ہے رائٹ ہینڈ سے. اس کو عربی میں کہیں گے فتح، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحتم، فتحنا. تو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں سکھایا تھا، آپ کو میں اگر کہوں نا ماضی کا ٹیبل بنائیں، تو آپ مجھے کہیں گے سسٹر سمیہ پہلے ہمیں کوئی لفظ تو دیں. میں آپ کو لفظ دوں گی فتح. آپ کیا کریں گے، غور سے اسکرین کو دیکھیں. فتح تو میں نے آپ کو بتانا ہوگا، آپ کو پہلی لفظ مل جائے گا، اس کا مطلب ہوگا اس نے کھولا. آپ نے ماضی کا ٹیبل بنانے کے لیے دوسرے لفظ کے آخر میں واو الف لگانا ہے، تیسرے لفظ کے آخر میں تا زبر لگانا ہے، چوتھے لفظ کے آخر میں تا پیش، 5ویں کے آخر میں تم، اور آخری کے آخر میں نا. یہ صرف 5 چیزیں، او، تا، تو، تم، نا. یہ یاد کرنا آپ کے لیے چند سیکنڈز کا کام ہے. جو بھی میں لفظ دوں ان کے آخر میں یہ لگا دیں، او، تا، تو، تم، نا، آپ کا فعل کا ٹیبل بن جائے گا. فعل ماضی کا یعنی وہ کام جو ہو گیا، پاسٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں، یہاں اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس، کام ہو چکا ہے. او، تا، تو، تم، نا. فتح کے آگے آپ نے لگایا تو آپ کا ٹیبل بنا. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا تم نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم تم سب نے کھولا، فتحنا ہم نے کھولا. اب اگر میں آپ سے کہوں یہ ماضی کا فارمولا ہے نا، او، تا، تو، تم، نا، یہ ماضی کا فارمولا ہے. اب شروع میں فعل کوئی اور لگانا ہے. میں آپ کو ایک دیتی ہوں فعل، فعلا. فعلا تو آپ کہیں گے فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. اب میں آپ کا ٹیسٹ لیتی ہوں، آپ میں سے کون یہی ٹیبل جعلا کا بنا سکتا ہے؟ ہینڈ ریز کریں ذرا. جعلا کا ٹیبل اس کو دیکھ کے کوئی بنا سکتا ہے؟ جعلا اس نے بنایا. کوشش کون کرے گا؟ ویری گڈ، نایاب وحید، جلدی سے مائک آن کریں. جعلا اس نے بنایا. جہاں آپ کی غلطی ہوئی میں بتا دوں گی. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے ویری بنایا. نائس، پرفیکٹ. کتنا آسان ہے یہ، صرف آپ کو سمجھنا ہے بات کو. بالکل صحیح سچر نایاب نے بتایا. اسی طرح جو دوسرا گروپ ہے، اب آپ کو میں رول بتا چکی ہوں، بس اب ہم لیسن اینڈ کرنے جا رہے ہیں اگلے 1 سے 2 منٹ میں. دوسرے گروپ میں، پہلے گروپ میں 3 فرینڈ تھے، دوسرے گروپ کا نام ہے نون. نصرہ از دا گروپ لیڈر، تو اس لیے نیم نون ہے. اور اس کے 3 اور فرینڈ ہیں، یہ ٹوٹل 4 فرینڈز ہیں سیکنڈ گروپ میں.
نصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، ذکرہ اس نے یاد کیا. تو آپ کو نصرہ کا ٹیبل جو ہے اس میں بھی وہی او تا تو تم نہ لگنا ہے، خلقہ میں بھی وہی لگنا ہے، عبدہ ذکرہ سب میں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ لکھا ہوا ہے نصرہ اس نے مدد کی، نصر ان سب نے مدد کی، نصر تا تم نے مدد کی، نصر تم میں نے مدد کی، نصر تم سب نے مدد کی، نصر نہ ہم نے مدد کی. یہ لفظ قرآن میں ہزاروں سینکڑوں دفعہ آئے ہیں. تو سیکھنے کا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو. اگر یہیں پر میں ہم ایڈجسٹ کریں خلقہ اس نے پیدا کیا تو کون ٹیبل بنائے گا؟ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقون سب نے پیدا کیا، کون بنائے گا؟ ہینڈ ریز کریں جلدی سے. اقرا بی بی جلدی سے کوشش کریں. خلقہ اس نے پیدا کیا. اقرا بی بی مائک آن کرنا ہوتا ہے مائی ڈیئر. جلدی سے جلدی سے جلدی سے، ہم زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتے. جی خلقوا خلق خلقوا خلقت خلقت خلقتم خلقنا. ویری گڈ ویری گڈ. آپ نے اچھی کوشش کی. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے پہلا لفظ بھی بولنا ہوتا ہے، چاہے وہ میں نے بتایا لیکن وہ بھی اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا شروع سے. تو بہت اچھا پڑھا آپ نے جی ماشاءاللہ. اب یہاں پر اسی طرح آپ اس گروپ کا عبدہ سے بنا سکتے ہیں، عبدہ عبدو عبدت عبدتو عبدتم عبدنا. اس نے عبادت کی، ان سب نے عبادت کی، اینڈ سو آن. آخری کون سے؟ ذکرہ. ذکرہ اس نے یاد کیا، ذکرو ان سب نے یاد کیا، ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا. واٹ اے بگ ڈیل. اتنے انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ اور پیارے پیارے اسٹوڈنٹس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. او تا تو تم نہ لگانا ہے. یہ تھا دوسرا سیٹ. تیسرا سیٹ میں صرف ایک ہی ٹیبل ہے. ضربہ اس نے مارا. تو آپ کہیں گے ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا تم نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. انٹرسٹنگ. آخری سیٹ آ گیا. آخری سیٹ میں 3 فرینڈز ہیں. سمعہ از دا گروپ لیڈر، اس نے سنا. علیمہ اس نے علم حاصل کیا یا اس نے جانا. عاملہ اس نے عمل کیا. تو یہ ایک ہی گروپ میں ہے. ان سب میں خاص بات یہ ہے کہ درمیان والے حرف کے نیچے زیر آ رہا ہے. اچھا ایک کوشچن آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ پچھلے سارے سیٹس میں تو زبر ہی زبر تھا، وہ تو ایک جیسے تھے. پریشان نہ ہو، جب ان کا مضارع اور امر بنے گا نا پھر ان میں زبر زیر میں فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن 4تھ سیٹ میں ابھی سے زیر آ رہا ہے تو اس لیے اس میں پریشان فی الحال آپ نہ سوچیں اس کے بارے میں. اب آپ نے ان تینوں کے آگے بھی وہی لگانا ہے، او تا تو تم نہ. تو سمع سمعو سمعتا سمعتو سمعتم سمعنا. ہماری کون سے سسٹر علیمہ کا ٹیبل بنائیں گی اس کو دیکھ کر؟ علیمہ اس نے جانا. ہینڈ ریز کیجیے جلدی سے جلدی سے جلدی سے. ہمارا آخری سیٹ ہے، یہ آخری ٹیبل ہے. علیمہ کون سی سسٹر ہماری سنا رہی ہیں؟ اوکے سسٹر، آپ سسٹر نایاب بتائیے. علیمہ. علیمہ، علیمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. ویری گڈ. اسی طرح عملہ عملو اس نے عمل کیا، ان سب نے عمل کیا. عملتا عملتو عملتم عملنا. سو اس کا مطلب ہے آپ کو ماضی کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا سب کو؟ یس میم الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ آپ سے راضی ہو، آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں. تو فعل ماضی میں آپ نے ٹوٹل 11 ٹیبل ابھی دیکھے ہیں، یعنی 4 گروپس میں ٹوٹل 11 ٹیبل ہیں. پہلے گروپ میں 3، دوسرے میں 4، تیسرے میں 1 اور چوتھے میں 3، ملا کے 11 بنتے ہیں. سب میں رول وہی ہے، او تا تو تم نہ لگانا ہے. ٹوٹل 6 لفظ ہیں، پہلا لفظ آلریڈی موجود ہے. سو آپ نے یہ سارے کانسیپٹ پڑھ لیے ہیں اور ان کی مدد سے آپ کو قرآن کے کتنے لفظ آئے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کی ریویژن میں جو چیزیں آئی ہیں آلموسٹ 11 لیسنز مکمل ہوئے ہیں آپ کے. کوئک ریویژن کے ساتھ 131 لفظ آپ نے کور کیے ہیں. اور یہ 131 قرآن میں کتنی بار آئے ہیں میں نہیں بتاؤں گی، آپ بتائیں گے. بتائیں ذرا. یہ 131 قرآن میں کتنی بار آئے ہیں؟ 30,797 times. 30,797. ویری نائس. آپ امیجن کریں آپ کا یہ 1 گھنٹہ، ویسے بھی تو اگر آپ سوئے ہوتے تو گزر جاتا، موبائل دیکھ رہے ہوتے گزر جاتا، کھانا کھاتے گزر جاتا، شاپنگ کرتے گزر جاتا. کرتے ہی رہیں گے ہم، کون سے ہمارے کام رک رہے ہیں. لیکن آپ کو اللہ نے چوز کیا، اللہ نے اتنی محبت اللہ کو آپ سے ہے کہ آپ نے اس گھنٹے میں آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جو کانسیپٹ آپ نے سمجھے ہیں ان کو میں سلائڈز بھیجوں گی، پھر سے ریوائز کریں گے. یعنی آپ 31,000 کے قریب پہنچ رہے ہیں. 30,797. 30,797. Oh my God. I have Madani Mus'haf Quran with me. You people can see this. یہ ہے حافظی مدنی مصحف، مدینہ میں پرنٹ ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس قرآن میں 78,000 الفاظ ہیں. ان میں سے آپ اگر صرف یہ کانٹینٹ سمجھ لیں جو میں نے آپ کو اس ابھی تک آدھے کورس میں 11 لیسنز میں سکھایا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو 30,000 سے زیادہ لفظ آپ نے سمجھ لیے ہیں.
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہترین کوئی اور بات ہو سکتی ہے نا؟ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑی بات ہے تو اپنے مائک آن کر کے الحمدللہ کہیے. الحمدللہ. Alhamdulillah. الحمدللہ الحمدللہ. سو آپ نے بی ایس کے اسٹوڈنٹ سے میں نے اس دن کوشچن کیا، آپ لوگوں کے کالج میں ہی میں تھی، تو میں نے پوچھا کہ اب تک آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی بی ایس میں آنے تک. انہوں نے کہا لگ بھگ مے بی کوئی 200 کے قریب، اتنی تو پڑھی لی ہوں گی. تو میں نے کہا ہم اللہ کو کیا ایکسکیوز دیں گے کہ ہم نے دنیا میں کی جو اتنی کتابیں پڑھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ برا کام کیا ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے وہ بھی کرنا ہے، ان کے ذریعے سے ہم مختلف چیزوں کو سمجھتے ہیں. بٹ جو مین کتاب ہے، جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، ایک قرآن، اس کو ہم نے نہیں سیکھا. یعنی وہ 200 پڑھنے کے لیے انرجی بھی تھی، ٹائم بھی تھا، موڈ بھی تھا، ضرورت بھی تھی، سب تھا، کوئی ایکسکیوز نہیں تھا. اس کے لیے کیا ایکسکیوز دیں گے اور ہم کیسے بچیں گے اس دن؟ سوچیں ذرا. ایک کتاب نہیں پڑھ سکتے ہم اللہ کے لیے، شیطان کا اتنا اثر ہے ہم پر. تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اس نے ہمیں موقع دیا ہے. آپ اسی طرح کنیکٹڈ رہیں، جڑے رہیں، تو انشاءاللہ مل کر ہم نے پوری انڈرسٹینڈنگ مکمل کرنی ہے. آپ اسی طرح سے اللہ نے آپ کو چوز کیا، آپ نے اگنور نہیں کرنا اس اللہ کے اس جو ہے نا وہ انتخاب کو. اللہ سے دعا مانگتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا مزید آسان کرے، اور آسان ایسے ہوگا کہ آپ سیکھتے رہے، خود بخود آسان ہو جائے گا. زیادہ تر لوگ پتہ ہے کیوں چھوڑتے ہیں؟ انہیں کوئی ایک کانسیپٹ ٹیکنیکل لگتا ہے، کہتے ہیں وہ اس پہ دماغ لگانا پڑے گا، بس چھوڑ دیتے ہیں. یہی اگر کوئی کہے کہ آپ یہ کورس کریں، آپ کو ہم جو یہ کورس کرے گا اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے، میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ سارے کے سارے آ جائیں گے، سارے کام چھوڑ کے. آپ یقین کریں، یہ کورس کریں. اس کورس میں ابھی تو 30,000 ہوئے ہیں نا، 50,000 سے زیادہ لفظ سیکھیں، 5 لاکھ کیا کروڑوں اربوں خربوں کی پراپرٹی ملے گی جنت میں. ایسی ایسی چیزیں جو اللہ رب عطا کرتا ہے، انسان کس قابل ہے، تو ایکچولی ملے گا. پلیز یہ کوئی فالتو کام نہیں ہے، فارغ لوگوں کا نہیں ہے کہ ہم فارغ ہو کے کر لیں گے. آدھے لوگ یہی کہتے ہیں ہم ابھی بزی ہیں، ہم ضرور سیکھیں گے، ابھی فارغ نہیں ہے. اللہ کو ایسی محبت اور وقت نہیں چاہیے جو باقی کاموں کے بعد فارغ ہو کر ہو. سب سے پہلا ٹائم اللہ کا ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا خوبصورت وقت، آپ بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ینگ ایج، زندگی کا سب سے خوبصورت وقت وہ اللہ کو دیں. بوڑھے ہو کے تو سب اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اس میں کیا کمال ہے جب اور کوئی کام نہیں ہوتا. امید ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی سیکھتی رہوں، سیکھ رہی ہوں، آگے بھی سیکھوں، اور آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہتی ہوں. آپ لوگ اور آپ کے باقی فرینڈ سب کو کہیے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے سے کمیونیکیشن نہیں ہوئی، وہ ایک میسج اپنا واٹس ایپ کا مجھے ضرور بھیجیں، جو پچھلی دنوں ہم نے آپ کو بھیجا تھا، نیم اینڈ آل 7 کوسچن پوچھے تھے، تاکہ میں آپ کو کچھ جان سکوں، آپ کا نمبر سیو کر لوں، ہم لوگ رابطے میں رہیں. بہت سے گیٹ ٹوگیدر مزے کے ہم کر سکتے ہیں، مل کے ہم قرآن کو سیکھیں. انشاءاللہ آئی ول اسپینڈ مائی لائف فار دس ورک. میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں سیکھنے اور سکھانے کا کام جاری رکھوں گی. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ساتھ ملیں، ہم مل کے قرآن کو سمجھائیں لوگوں کو. اور یہ فرض ہے، یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وہ آپشن ہے، یہ فرض ہے. اس کا سوال مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی، کہ کس نے دین کو پھیلانے کے لیے کتنا کام کیا. تو میں کوشش بھی کر رہی ہوں اور دعا بھی کروں گی، اور آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ اب آپ رابطے میں رہیں. یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ آج نہیں تو کل تک مل جائیں گی گروپ میں، دہرائیں تاکہ اگلی کلاس میں آپ کو اگلا لیسن پڑھایا جائے کل جو ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم 1 ہفتے کا یا 3-4 دن کا گیپ دے کے آخری 2 لیسن ہم بعد میں کر لیں گے تاکہ آپ کو ریویژن ٹائم مل جائے. بس اس کے بعد ہم رزلٹ بنائیں گے، پھر مزے کی رزلٹ سیریمنی کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو کوئی کوئک کوسچن ہے پلیز آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کلاس لیو کریں گے. شہر جی کی جو 4 آپ نے باتیں بتائی تھی وہ میری مس ہو گئی. سسٹر نایاب پھر سے پوچھیں کون سی 4 باتیں؟ حروف جر کے متعلق. حروف جر کے بارے میں جو باتیں تھی نا وہ میں نے بہت ڈیٹیل میں بتائی نہیں ہے کیونکہ ریویژن تھی نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حروف ایک تو ہوتے ہیں نا اسم، ایک ہوتے ہیں فعل، ایک ہوتے ہیں حرف. جو حروف ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں یاد رکھیں کہ ان کا یہ رول ہے کہ جب آپ قرآن میں ان کو دیکھتے ہیں تو اکثر جملوں کے اندر نمبر 1 بات یہ ہے کہ ہر زبان میں حرف کا استعمال مختلف ہے. کبھی کبھی آپ کو جب آپ ڈیٹیل والی سلائڈ دیکھیں گے نا آپ کو سلائڈ سے پتہ چلے گا. عربی کے اندر کبھی کبھی علا آ رہا ہوتا ہے، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. لیکن کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جب ہم اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے جملہ بناتے ہیں تو ہمیں پر کی بجائے میں لکھنا پڑتا ہے. آپ اکثر قرآن میں بھی دیکھیں گے جب آپ ترجمہ پڑھیں گے کہ ایکچولی حرف عربی میں حرف کوئی اور یوز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اردو میں والے کہتے ہیں نہیں یہ حرف یہاں سوٹ نہیں کر رہا، اسی کی ٹرانسلیشن میں وہ حرف بدل دیتے ہیں.
تو یہ ایک رول ہے جو آپ, یہ بڑی نارمل بات ہے, ہر زبان, انگلش میں مختلف یوز ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں انگلش میں ہم ہیلپنگ ورب یوز کرتے ہیں, از آر ایم, ٹھیک ہے. اردو میں ہے, ہوں گے, تھا. عربی میں اکثر جگہوں پہ ہیلپنگ ورب یوز ہی نہیں ہوتے, بہت کم یوز ہوتے ہیں, اس کے بغیر جملے بنتے ہیں. تو حرف کا استعمال کہیں ہوتا ہے, کسی اسی جملے کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ حرف نکال دیں گے, یہ فرق آتا ہے. آپ اس کے لیے میرا خیال ہے ایک ہمیں ڈیڈیکیٹڈ ٹائم چاہیے. اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے آپ مجھے میسج کریں, میں وہ چاروں سلائڈز بھیج دوں گی, ایک ایک سلائڈ پہ آپ کو ڈیٹیل دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یو ول ایزیلی انڈرسٹینڈ. ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا سکیں گے ہم, ٹھیک ہے, سلائڈس کے بغیر. تھینک یو سسٹر نایاب فار دس بیوٹیفل کوشچن. لائبہ ادریس, بتائیے بیٹے. میم کوئی کوشچن نہیں ہے. اوکے, کچھ کہہ دیں, کوئی اچھی سی بات کر دیں. بہت مزہ آیا آج کے سیشن میں. سچ کہہ رہی ہیں؟ یس میم. سو سویٹ آف یو. آپ نے وقت دیا نا تو یہ مزہ آیا آپ کو. الحمد ٹھیک للہ. ہے, یہ وقت جب آپ اللہ کو وقت دیتے ہیں نا, ابھی اور وقت دیں گے تو آپ کو لگے گا سب سے زیادہ خوبصورت وقت وہی ہوتا ہے جو قرآن میں جاتا ہے. سب سے خوبصورت وقت, مزہ ہی اس میں آتا ہے. یہ کوئی سیکریفائس نہیں ہوتا کہ کوئی مشکل سے سیکھ رہا ہے, قربانی دے رہا ہے. جب آپ کا دل کنیکٹ ہوتا ہے آپ کو سب سے زیادہ اچھا ہی یہ لگتا ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں بات کرو. اور کس چیز کی اتنی ویلیو ہو سکتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو, آپ کو مزہ آیا تو آپ نے بہت اچھے سے ساری چیزیں مکمل کرنی ہے, ٹھیک ہے. الحمد للہ. اور میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو کوشچن پوچھنا ہے, آپ 100 ٹائمز پوچھیں, انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے میں 100 ٹائمز آپ کو رسپانس کروں گی. لیکن اگر آپ پوچھیں گے ہی نہیں تو پھر میں کیسے بتاؤں گی, پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتی. سو پلیز آپ جو ہے وہ کوئی کنفیوژن نہ چھوڑیں, جہاں سوالات ہیں آپ پوچھیں. اینی ادر کوشچن اسٹوڈینٹس, یا کوئی فیڈ بیک, کوئی بات کرنا چاہتا ہے, یا پھر ہم جائیں ابھی کلاس کو اینڈ کر کے. ماشاء اللہ ابھی بھی کافی سارے لوگ ہیں کلاس میں. کوئی کوشچن نہیں ہے, کوئی کنسرن, کوئی کنفیوژن. سرٹیفکیٹ سیریمنی بھی کرنی ہے, اب اس میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کی سمر ویکیشن, اب بی ایس کے اسٹوڈنٹ زیادہ تر تو کالج سے فری ہو گئے ہیں, کوئی جا بھی رہے ہیں, تو ہم اس کو کب کریں. ظاہر ہے عید الاضحیٰ سے پہلے تو ہو نہیں سکتی, اس سے پہلے تو کورس ہی مکمل ہوگا, رزلٹ بنے گا, سرٹیفکیٹس بنتے ہیں, کافی کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جا کر ہم کریں تو وہ کیا عید اگست میں کریں یا جلدی کریں, اب یہ آپ لوگ بھی بتائیں گے. آپ کی اویلیبلٹی ضروری ہوگی کیونکہ وہ آن لائن نہیں ہوگا, وہ فزیکل ہوگا, ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو, ہمیں اپنے راستے پہ قبول کرے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. وہ اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں اور رابطے میں رہیں. اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ میں سے ہر ایک نے دعوت دینی ہے جو آپ کے ساتھ کالج میں کلاسز اٹینڈ کر چکے ہیں. یہ اب آپ کا کام ہے, اتنی ایفرٹ آپ نے بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور آپ کو بہت عطا کرے گا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بائے. اللہ ٹیک حافظ. کیئر. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.